تو اگر آپ کو نظر آتے ہیں نا تو وہ آپ کو بڑے اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے اور باتیں آپ کروڑوں کی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس دولت اتنی ہوتی ہے کہ اس کو سنبھالنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. اتنی زیادہ دولت میں سے پھر یہ بہت سارے ٹرسٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو یہاں لگا دو, یہاں لگا دو, یہاں لگا دو, کہ ظاہر ہے کتنا کھائے گا آدمی. اور پھر یہ بھی انسان میں ایک جذبہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ تعریف کریں, زندگی میں بھی تعریف کریں. یہ بھی ایک جذبہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یار ارب پتی آدمی ہے, کبھی کسی غریب کو ایک نوالا نہیں کھلایا. جیسے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں, آپ کھلاتے ہیں نا ان کو, سخاوت, بعض دفعہ یہ سخاوت کی وجہ سے, بعض دفعہ اس بیس پہ کھلا رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں کھلایا تو کیا میرے بارے میں لے کے جائے گا کہ کیسا کنجوس آدمی ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ وہ سخاوت نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے. یہ تو ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے کہ یار اپنی آپ کو بے عزتی سے بچانے کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے. تو پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے, چاہے مسلم و غیر مسلم, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. تو بہت سے لبرل لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہمارا نام لوگوں میں زندہ رہے. یا ویسے ہی کسی غریب پہ ترس کھا لیتے ہیں, وہ تھوڑا بہت خرچ کر دیتے ہیں, وہ تھوڑا بہت آپ کو بہت لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ان کی ارننگ کے لحاظ سے وہ بہت نہیں ہوتا, وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو حقیقی معنوں میں سخی بننے کے لیے جو اسلام جس قسم کی سخاوت آپ سے چاہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو پتہ بھی نہ چلے, اور دوسروں کا حق دے دو, کسی کا حق نہ دباؤ, اس سخاوت کے لیے جب تک آپ کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں ہوگا آپ سخی نہیں بن سکتے. بلکہ آپ کو سخاوت کے بیان ہی برے لگیں گے کہ یار یہ جیسے میں نے بیان کیا تھا نا, ذاتی گھر نہ بناؤ, بہت سے لوگوں کو بہت برا لگا ہے وہ بیان, اتنا برا لگا. میں نے خود کمنٹس پڑھے, خاتون نے لکھا اس مولوی کے بیان مت سنا کرو, بہن اس کے بیان کو کمنٹ کر رہی تھی وہ. حالانکہ میں نے ذاتی گھر کی مخالفت نہیں کی, میں نے کہا ایک اسٹیپ ایسا ہے اس میں بنا سکتے ہو, اپنے پیٹ کاٹ کے کیوں بنا رہے ہو. لیکن ان کا کانسیپٹ یہ کہ نہیں, پاپے چائے میں پاپے ڈبو کے کھاؤ, لیکن گھر اپنا ہونا چاہیے. تو وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ مسافر خانہ نہیں سمجھیں گے نا دنیا کو, تو یہ باتیں آپ کی سمجھ میں بولو نہیں آئیں گی. مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے آپ, اسی کو سمجھ رہے ہو میں نے یہاں بیٹھ کے ہمیشہ زندگی گزارنی ہے, تو پھر تو یہ باتیں کھوپڑی میں نہیں آئیں گی. تو اس لیے اب کرنا کیا ہے؟ جہنمی والی علامات سے بچنے کے لیے ضروری ہے یہ استحضار کہ اللہ ہے اور آخرت ہے, مجھے اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی. تو میں جو کیلکولیشن والی بات کر رہا تھا, صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے, کیلکولیشن یہی کہتی ہے. سود سے مال بڑھتا ہے, گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ کیلکولیشن کیا کہتی ہے؟ بڑھتا ہے. آپ نے 1,00,000 روپے دے کے پہلے سے ایگریمنٹ کر لیا 2,000 اضافی لوں گا, اور آپ کو پتہ ہے ایگریمنٹ کا پابند ہے تو 2 ملیں گے آپ کو. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو گھٹاتا ہے, ویربی الصدقات, صدقوں کو بڑھاتا ہے. سود کو گھٹاتا ہے, صدقے کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. اب اگر کوئی سائنسدان آ جائے کہ قرآن ایسی بات کر رہا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے, آج کل تو عقل کا دور ہے نا, ہر چیز میں کس کو گھسیڑتے ہیں؟ عقل کو. یار یہ کیسے ہو گیا یار, میں 1,000 روپے تھے میں نے 500 دے دیے تو قرآن کہہ رہا بڑھ جائیں گے. یار یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں ہیں نہیں. تو تھوڑی سی کھوپڑی کو صحیح استعمال کریں گے تو کھوپڑی میں بھی یہ باتیں آ جائیں گی. دیکھو آپ کو رزق کا تو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس 1,000 ہیں یا کروڑ ہیں یا 1 ارب ہیں. کچھ چیزیں کیلکولیشن میں آ نہیں سکتی. سورس آف انکم آپ کی کیا کیا ہو سکتی ہے, یہ کیلکولیشن میں آنے والی چیز بولو نا نہیں ہے. اور آپ کے ایکسپینسز کتنے بڑھ سکتے ہیں, ابھی کتنے ہیں یہ تو پتہ چل جائے گا, کتنے ہو سکتے ہیں یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھو ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, وہ بڑا خوش ہے, اس کو پتہ نہیں کہ میرا آگے خرچہ 1.5 کروڑ کا آنے والا ہے, مجھے ایسی بیماری ہو جائے گی جس میں میرا علاج خرچ کتنا ہوگا. یہ چیزیں سائنسدان ٹریس ہی نہیں کر سکتے, ماہرین معیشت یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو اس 1,00,000 کا کیا فائدہ ہوا, کروڑ کا کیا فائدہ ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 ہے, خرچہ اس کا
1.5 लाख کا ہونے والا ہے, لیکن وہ 1.5 لاکھ کا پہلے سے کہیں سے انتظام ہو گیا ہے. یہ فیوچر کی وہ چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو ایمان والا کہتا ہے, اور یہ اللہ نے جان کر غیب میں اس لیے رکھی ہیں تاکہ جن کا مجھ پر ایمان ہے وہ سخاوت کا مظاہرہ کریں, جن کا ایمان نہیں ہے وہ کالو کا لیٹر لے کے اسی میں لگے رہیں. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ خوب ذہن میں اچھی طرح رکھو, اسلام نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے کہ سخاوت میں اس اماؤنٹ کی ویلیو نہیں ہے کہ کتنا اماؤنٹ خرچ کر رہے ہیں آپ. دیکھو بہت اہم بات ہے, بس یہ کر کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں, کیونکہ صبح کا ناشتہ میں نے لوبیا کھایا ہوا ہے, تو لوبیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھایا ہوا. اب میرا ارادہ ہے نہاری پھوڑنے کا. بندے کو روکا ہوا ہے, بھوک ٹائٹ والی لگ رہی ہے. یہ ہمارا پرہیز ہے. اصل میں اس وقت روٹی نہاری اس لیے پھوڑیں گے کہ پھر تو سونے کا ہی ٹائم ہے نا, تو غنودگی ہو جائے تو اچھا ہے نا, ہو جائے سو جائیں گے تو کیا خیال ہے. ویسے یہ ٹائم کھانے کا ہے نہیں ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق, لیکن ڈاکٹروں کو اتنا بھی باپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا بناؤ جتنا میں نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تھوڑی ہے یار جو ہے نا وہ ہم رات کا ڈاکٹر تو کہتے ہیں رات کا کھانا نہیں کھاؤ, ایکچولی آپ اثر میں ایک سلائس اور یہ ٹوپی ڈرامہ بتا رہے ہوتے ہیں. وہ چھوڑ یار, پھوڑ پھاڑ کے سو یار. ٹھیک ہے بس صبح کا پراٹھا دیکھیں گے ابھی, وہ بھی 1 آدھ دن تک مجھے لگ رہا ہے چلے گا, اس کے بعد چھوڑو یار, ٹن ہونے تو یار. ہم لوگ اور کون سی عیاشی کر رہے ہیں آپ خود سوچو نا. یہی تو ہماری جائز عیاشیاں ہیں, پراٹھا کھا دیا تھوڑا ٹن ہو گئے, لیکن بہرحال نہ کھائیں تو اچھا ہے, احتیاط کریں تو زیادہ اچھا ہے. خیر یہ اصل میں جب پراٹھے نکلنا شروع ہوتے ہیں نا پھر آدمی کہتا ہے کہ یار میں احتیاط کر لیتا اچھا ہے. تو بس درمیان میں چلیں, بہت زیادہ ہوا بھی نہ بنائیں صحت کو اور بہت زیادہ بے احتیاطی بھی نہ کریں. جو اس میں بھی توکل کا تقاضا یہی ہے. توکل کسے کہتے ہیں؟ اسباب اعتدال سے اختیار کرنا, اسباب میں غلو نہ کرنا. بعض لوگ بہت غلو کرتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے گھاس پھوس کھانا شروع کر دی انہوں نے کہ وہ فائبر چاہیے, تو پھر اتنا ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کتنی کیلوریز چاہیے مجھے. ڈاکٹر کہتے ہیں 500 کیلوریز آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. اب وہ ہر خوراک پہ خرید رہے, اس میں 250 یہاں سے مل گئیں, 200 یہاں سے ہو گئیں, 50 رہ گئیں. برگر کھلا دیا کسی نے, 1000 آ گئیں. اب ٹینشن میں ہے یار یہ کیا ہو گیا. تو یورپ میں نا کچھ لوگ وہمی ہو چکے ہیں, کھانے سے پہلے کیلوریز چیک کر رہے ہوتے ہیں. اتنی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, نیچرل اس پہ چلو بس آرام سے. باقی بچانے والا کون ہے؟ نہ بالکل بے احتیاطی پہ آ جاؤ کہ زندگی کے مزے ہی خراب ہو جائیں آپ کے, اور نہ ایسے ہو کہ پھوڑتے ہی چلے جا رہے ہو. چلو صبح کھا لیا پراٹھا, دوپہر بھی پھوڑ رہا ہے, شام کو برگر, ایک دفعہ بدپریزی ہو گئی, چلو چلتا ہے. تو درمیان میں چلنا یہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ صحت کی اتنی فکر کرتے ہیں نا تو ٹینشن سے مر جاتے ہیں آپ. پھر حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. خیر تو اور ویسے بھی زیادہ تھا مر جائے گا نا, یہی ہوگا نا, تو وہ ویسے بھی مرے گا یار, تو کیا ہو گیا, جنت میں چلا جائے مر کے, بھلے ابھی مر جائے. میں بھائی اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ ابھی مرے تو سیدھا جنت الفردوس میں جاؤ گے, میرا خیال ہے اتنا ٹوٹا پھوٹا ہمارا ایمان ہے ہم جیسے نالائقوں کا کہ پھر ٹھیک ہے ابھی مر جائیں, پھر تو ہم فوراً تھے. لیکن ہمیں اصل میں ڈر ہی ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کیا ہمارا. تو ایسا نہ ہو یہاں کے رہیں نا تو یہاں تو پراٹھے کھا لیں تھوڑے دن, تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا ہوگا کیا, ہمیں یقین تھوڑی ہے. تو صرف پیغمبر کو یقین ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا بھائی کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ تھوڑے دن زیادہ زندہ رہ لیں. اور ویسے بھی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلمان کی عمر جتنی لمبی ہوتی ہے آخرت میں اس کو فائدہ اتنا زیادہ, کیونکہ اس کو نیکیوں کا رمضان زیادہ آئیں گے زندگی میں, تراویحیں زیادہ آئیں گی, زکاتیں زیادہ دے دے گا, تو اس کا فائدہ ہی ہے. گناہ ہو جائے تو توبہ کرو اللہ سے, استغفار کرو اللہ سے. تو میں اب جو اصل بات کر کے بیان ختم کروں گا, پہلی بات تو یاد رکھو, جتنی سخاوت کی ویلیو مردوں کے لیے ہے اتنی ہی سخاوت کی ویلیو خواتین کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اہل جہنم کی صفات بیان کی, سخی نہیں ہوتے, سخاوت کی پوری ڈیٹیل میں نے بتائی. اب سخاوت کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے, کتنا خرچ کر رہے ہیں, اللہ اس کو نہیں دیکھتے. آپ کی گنجائش کتنی ہے اس میں سے کتنا خرچ کر رہے ہیں, چاہے اس کا غریب کو کوئی بھی فائدہ نہ ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, آدھا کھجور صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آپ بتاؤ آدھے کھجور میں کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اگلے کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یہ بھی دیکھنا ہے, لیکن یہ دوسرے درجے میں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس خدا نے مجھے مال دیا اس میں سے میں اس کا کتنا حق ادا کرتا ہوں. تو نبی نے فرمایا ایک کھجور ہے نا, آدھی کسی کو دے دو. اللہ ایسے سمجھے گا جیسی آدھی پراپرٹی آپ نے کسی کو دے دی ہے, کیونکہ آپ کے پاس ٹوٹل ہے یہی.
تو اس لیے عورت کو بھی حکم ہے صدقہ کرے. خواتین سمجھتی ہیں ہمارے تو ارننگ نہیں ہے تو ہم کہاں سے صدقہ کریں. بھائی جتنا ہے اس میں سے تھوڑا سا نکال دو آپ. جہنم سے بچنے کی ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے, اور اللہ کا غضب جتنا صدقے سے ٹھنڈا ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے ٹھنڈا